Welcome to Albir Foundation. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بھائیو، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے ہم یہاں پر کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا یہ جمع ہونا قبول فرمائے، اسے ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. میرے سامنے بہت سارے وہ ساتھی، وہ بھائی، وہ نوجوان ہیں جن کا تعلق دعوتی میدان سے ہے. دعوی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور ساتھی میرے سامنے ہیں. دعوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام اپنے انبیاء اور رسول سے لیا ہے. لہذا داعی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اور داعی کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کو تو نیکی اور بر کا حکم دیتے ہو. اتأمرون الناس بالبر،
البر میں بیٹھتے ہو، بر سیکھتے ہو، لوگوں کو بر کی تعلیم دیتے ہو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جو آدمی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہو اور خود نیکی پر عمل نہیں کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے بارے میں کیا فرمایا؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بہت سوچنے کی بات ہے، بہت غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، اگر ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک ایمان والے، ایک دائی اور ایک مبلغ کی خصلت نہیں بتایا، بلکہ نافرمانوں کی خصلت ہے. یہ کم عقلی کی علامت ہے کہ آدمی کہے کچھ اور اس پر عمل نہ. اس لیے اگر ہم لوگوں کو بر و تقویٰ کا حکم دیتے ہیں، ہم نیکی کی طرف بلاتے ہیں، ہمارا بیس جو ہماری آیت ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، تو ہمارا اس پر عمل ہونا چاہیے. اللہ کی طرف بلانا، عمل صالح کرنا، اس کی ہم اگر دعوت دیتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی؟ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی عمل کرے اور پھر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. تو قول و فعل کا تضاد میرے بھائیوں بہت بری چیز ہے. اس لیے داعی کو اگر وہ دعوت دینا چاہتا ہے تو دوسرے سکلز اور دوسری چیزیں جو اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ بات تم کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بری ہے کہ تم وہ کہو جس پر تمہارا عمل نہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو کہیں اس پر ہمارا عمل ہو. صرف اوپر اوپر تیرنے والے نہ ہوں، جو اچھی لگے، جو آسان لگے، جو نفس پر بھاری نہ ہو، جو خاندان کے خلاف نہ ہو، جو میجورٹی کے اگینسٹ نہ ہو، اس پر ہم عمل کریں. اور جو نفس کے خلاف ہو، خاندانی پرمپرا کے خلاف ہو، میجورٹی کے خلاف ہو، تو پھر ہم اس میں ڈھونڈے معاملہ کہ بھائی بچنے کا راستہ، باریک گلی کون سی ہے، پتلی گلی کون سی ہے جہاں سے نکلنا آسان ہو جائے ہمارے. یہ نہیں ہونا چاہیے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تمہارا عمل نہیں. اور وہ حدیث کتنی مشہور ہے، قیامت کے دن ایک آدمی جہنم میں، داعی تھا، مبلغ تھا، جہنم میں ہے لیکن، اور اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ آنتوں کو لے کر کے ایسے گھوم رہا ہے، آنتوں کے گر رہے تھے، چکر لگا رہا ہے، ہاتھوں کو لے کے ایسے گھوم رہا ہے جیسے گدھا چکی کے آس پاس گھومتا ہے. جہنمی اس کے پاس جمع ہو کر کے اس سے کہیں گے کیا تم وہی نہیں ہو جو ہم کو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ وہ کہے گا میں تم کو بھلائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود بھلائی پر عمل نہیں کرتا، تم کو برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود برائی سے نہیں رکتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں بہت ضروری ہے کہ ہم اگر داعی ہیں تو جو دعات ہیں ان کی زندگیاں ہم دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو داعی بنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو داعی بن کر آئے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، ان کی پیروی کرنے والوں کی زندگیاں کیسی تھی، ان کے بعد والوں کی زندگیاں کیسی تھی، اور اس طرح ہم خود زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں. ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ. اگر ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں تو خود ہم نماز کے پابند ہوں. اگر ہم لوگوں کو برائی سے رکنے کی دعوت دیتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر برائیاں نہ. میرے بھائیوں، یہ چند گزارشات، اس کے بعد جو موضوع مجھ کو دیا گیا ہے گناہ کے اثرات، ایک طویل موضوع ہے.
اس لیے کہ گناہ کے اثرات بہت دور دور تک پھیلتے ہیں. اس کی شروعات جہاں انسان سے ہوتی ہے، انسان کے قلب اور دل سے ہوتی ہے، انسان کی معیشت پر، اس کی معاشرت پر اور اس کی انفرادی زندگی کے ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی پر، دنیا پر، تمام چیزوں پر اس کے گناہوں کے اثرات پڑتے ہیں. ایک طویل موضوع ہے، اتنا موقع نہیں ہے کہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان کروں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. آج افسوس کا مقام یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں. لیکن شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا. ارے اتنی ساری نیکی کرتا ہے، چھوٹا موٹا کر لیا گناہ تو کیا ہے. دیکھ صبح سے شام تک تو فیلڈ ورک کرتا ہے نا، لوگوں کو دعوت دیتا ہے نا، ایک چھوٹی سی فلم دیکھ لیا، فلم کا کوئی حصہ دیکھ لیا، ایک آدھ گانا سن لیا تو کیا تکلیف. اتنے لوگوں کو تو نے خیر کی طرف بلایا ہے نا، اتنے لوگوں کو تو نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تھوڑا سا گناہ تو نے کر لیا تو کیا ہے. دیکھ پانچ نمازیں فرض ہے نا، 5 کا 50 ملتا ہے نا، تو 4 تو پڑھ ہی رہا ہے، 4 کا 40 تو مل رہا ہے، پھر بھی 35 تو ایکسٹرا ہے، ایک چھوٹ گئی تو کیا ہے. اس طرح کے بہت سارے وسوسے شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور وہ لگا دیتا ہے اس کو راستے سے. خوش رہتا ہے 4 نمازیں پڑھ کے، خوش رہتا ہے، دعوت دیتا ہے، لیکن چھٹ پٹ معاملے خود بھی کر لیتا ہے، چھوٹے موٹے، دروازہ بند کر کے، ہاں تنہائی میں، ہاں واٹس ایپ پر بہت سارے معاملے کر لیتا ہے. کبھی بیٹھ کر کے گھنٹوں تک کینڈی کرش کھیل لیتا ہے، ہاں کبھی اور دوسرے گیمز کے اندر اپنا ٹائم پاس کرتا ہے. اور خیال کیا ہوتا ہے، ارے اتنا بڑا دائی ہے تو اتنا بڑا مبلغ ہے، کتنے لوگوں کو تو نے دعوت پہنچائی، قرآن کتنوں کو پہنچایا. دیکھ ابھی وہ پڑھ کر کے عمل کر رہے ہوں گے نا، تو تھوڑا سا تو نے گناہ کر لیا تو کیا ہے. یہ میرے بھائیوں تکلیف کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری کمزوریوں کو اللہ معاف فرمائے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھیں. گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی سے تعلق رکھتا ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، نافرمانی ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی سے تعلق رکھتا ہو اس کو گناہ کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے انسان کے امتحان کے لیے اس کی ساختی ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر گناہوں کا مادہ اللہ نے رکھا ہے. خیر اور شر دونوں پہلو اللہ نے رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. فرشتوں کو اللہ نے گناہوں سے مبرہ پیدا کیا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کے کسی امر کی مخالفت نہیں کرتے، اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. ان میں صرف خیر ہی خیر ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں چیزیں دے کر پیدا کیا ہے. اس لیے انسان جو ہے کبھی خواہش نفس کے غلبے کی وجہ سے، کبھی شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے، کبھی مالی ضروریات اور گھریلو مسائل کی وجہ سے، اور کبھی دوسرے معاملات کی وجہ سے پریشان ہو کر کے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. کبھی مالی پریشانی ہوتی ہے، گناہ پر چلا جاتا ہے. گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. کبھی شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، گناہ کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی موقع دیا انسان کو کہ انسان رجوع ہو جائے. اگر بشری تقاضے سے، کمزوری کی وجہ سے اس سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا ہے. آپ دیکھیے کسی پولیس والے کو آپ نے دیکھا کہ آپ سگنل توڑ رہے ہوں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہو اور کہے کوئی بات نہیں، we'll meet next week. دیکھا کسی پولیس والے کو آپ نے؟ اوکے نو پرابلم، یو پروسیڈ، we'll meet next week. جائیے آپ، کوئی بات. وہ آپ کو فوراً دھر لے گا اور آپ کتنے ہی عذر اس کے سامنے رکھیں، وہ کہے گا لائسنس دکھائیے. اور کچھ ہوگا اس کے بعد ڈائلاگ، صاحب چکی زالی، ہاں صاحب فرسٹ ٹائم زالا، ایک پہلی بار غلطی ہو گئی صاحب، ایسا پلیز گیو می یور لائسنس، دیٹس آل. کتنا بھی آپ اس کے سامنے گڑ گڑائیے،
لیکن رب سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے کہ بندہ نافرمانی کر رہا ہے، غلط کاری کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی موقع دیتا ہے، فرشتہ لکھنا چاہتا ہے، فرماتا ہے چند لمحے رک جاؤ، چند ساعتیں انتظار کر لو، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے۔ اور جب توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ایک گناہ کیا ہے، ایک ہی گناہ لکھو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، کیا بندے کے گناہ پر اللہ فوراً نہیں پکڑ سکتا ہے؟ یہ قدرت نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ بندے کے گناہ پر اس کو فوراً پکڑ لے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کے ہر گناہ پر اس کو پکڑ لے تو زمین پر ایک چوپایا بھی باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ گناہ کیا عذاب آیا، گناہ کیا پکڑ آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کی صفت ہے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو بندوں کے ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، کبھی ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، کبھی نیکیوں کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، انسان گناہ کرتا ہے، لیکن گناہ ہو جانا بڑی چیز نہیں ہے، گناہ ہو جانا بڑی چیز نہیں ہے۔ گناہ پر اصرار کرنا، گناہ پر جم جانا، گناہ کو اپنی عادت اور اپنا وطیرہ بنا دینا، یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے بندوں سے گناہ ہوئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین، آپ دیکھیے پہلی میں آپ اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں اس کو، پہلا گناہ اور پہلی غلطی۔ سب سے پہلا گناہ کس نے کیا؟ سب سے پہلا گناہ کہہ رہا ہوں، غلطی نہیں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا۔ دائی حضرات مضبوط ہو جائیے، ہاں، سب سے پہلا گناہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پہلا گناہ اور پہلا قیاس اور پہلے عقل کے گھوڑے جس نے دوڑائے۔ اللہ کے حکم کے سامنے عقل کے گھوڑے لنگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، سب سے پہلا گناہ، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا اور قیاس کیا، عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو رکھا۔ کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو خاک سے بنایا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، خاک نیچے آتی ہے۔ کیا استدلال ہے، دیکھو آپ، ہے نا، آج کل لاجک کا دور ہے نا، ایوری تھنگ ٹو بی پروون بائی لاجک۔ دیکھو اس میں یہ لاجک ہے، اس میں یہ لاجک، واہ، ہر چیز کو دائی صاحب لاجک سے پروف کرنا چاہتے ہیں، اس نے بھی لاجک ہی یوز کیا تھا۔ کیا لاجک ہے؟ دیکھو، آگ اوپر جاتی ہے اور خاک نیچے آتی ہے۔ ہاں، میں سوپر ہوں، سب سے اوپر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اسی قابل ہے کہ تو ہاں فخرج فإنک رجیم، نکل جا، تو راندہ ہوا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے، اور گناہ کے بعد وہاں پر استکبار موجود ہے۔ غلطی، گناہ، نافرمانی، اس کا احساس نہیں ہے، ندامت و شرمندگی نہیں ہے، استکبار ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، یہ پہلا گناہ ہے۔ اور پہلی غلطی، ہاں، آدم علیہ السلام، کیا کہا؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ہے پہلی غلطی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے روک دیا۔ پوری جنت تمہاری ہے، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، ایک ہی ریسٹرکٹڈ پلیس، ریسٹرکٹڈ ٹری ایک ہی ہے، باقی کسی پر ریڈ کراس نہیں لگا ہوا ہے۔ ہاں، سگنل صرف یہاں پر ہے، ایک درخت ہے بس، باقی پوری جنت پر گرین ہی گرین معاملہ ہے۔ جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، بس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جائے۔
یہ پہلی غلطی ہے. اور کھا لیا درخت کو, کھا لیا پھل کو, تو کیا ہوا؟ اب تم لوگ دعوت کی فیلڈ میں ہو, ایسے سوالات آئیں گے, وہ کون سا درخت تھا, وہ کون سا پھل تھا, تم نے جواب نہیں دیا تو ارے تم کا کہ مبلغ, تم کو نہیں معلوم کچھ بھی. اس طرح کے سوالوں کے جواب دو گے تو تم داعی و مبلغ ہو. اللہ نے نہیں بتایا جب درخت کائے کا تھا, اللہ نے نہیں بتایا جب پھل کیا تھا, تو ہم کو مغز ماری کرنے کی ضرورت کیا ہے نا؟ تو یہ پہلی بھول تھی, پہلی غلطی تھی. اور دیکھیں یہاں پر کیا تھا, اس بھول کے بعد وہاں پر استکبار ہے, یہاں پر استغفار ہے. فرق یہی ہے, یہی فرق ہے. گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے, گناہ پر ڈٹ جانا, گناہ پر اصرار کرنا, گناہ کرنے کے بعد ندامت اور شرمندگی کا ختم ہو جانا, یہ بڑی چیز ہے. ورنہ ہمارے نزدیک کوئی خطا کار اچھا نہیں ہوتا ہے نا. ہمارے نزدیک کوئی خطا کار اچھا ہوتا ہے, یہ تو گناہ گار آدمی یار, شرابی ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. لیکن اللہ کے نزدیک خطا کار بھی اچھا ہوتا ہے. ہر ابن آدم, سارے ابن آدم خطا کار ہیں, لیکن سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرے. بہترین خطا کار, دیکھیے آپ کمبینیشن دیکھیے, خطا کار بھی بہترین ہو سکتا ہے جب وہ توبہ کرے. ہاں, خطا کار بھی بہترین ہو سکتا ہے. دیکھیے وہ غامدیہ قبیلہ جوہینہ کی وہ عورت, اس سے خطا ہوئی, لیکن خطا کے بعد جو اس نے توبہ کی اس کا مقام کتنا بلند ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی توبہ کی ہے, مدینہ کے 70 گناہگاروں پر یا 70 گھروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو سب کی خطاؤں کو اللہ معاف فرما دے. درجہ بلند ہو گیا. تو گناہ ہونا بشری تقاضا ہوتا ہے, لیکن استکبار نہیں ہونا چاہیے, بلکہ استغفار ہونا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ استغفار سے کبیرہ بھی باقی نہیں رہتا, ہاں, اور اصرار سے صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. بندہ اگر گناہ پر اصرار کرے, چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے خوش ہوتا رہے کہ چھوٹا ہی تو ہے, صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے. اور استغفار اگر ہے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے. 99 آدمیوں کا قاتل, 99 مرڈرز اس نے کیے ہیں, اس کے بعد جب اس کو ڈھارس نہیں بندھائی گئی تو اس نے 100 پورے کر دیے ہیں, اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفت بیان کی اپنے کلام کے اندر, فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب وہ کوئی فحش کام کر جاتے ہیں, بے شرمی بے حیائی کا غلط کام ان سے ہو جاتا ہے, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, یا اپنی جانوں پر وہ ظلم کر جاتے ہیں, ذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خوش نہیں ہوتے ہیں گناہ پر, دوستوں کو جا کر کے بتاتے نہیں ہیں میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کمال کیا, بلکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہ کی اللہ سے توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ سوال کرتا ہے اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کا معاف کرنے والا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, جو غلطی, جو کوتاہی, جو کمی ان سے ہوتی ہے اس پر وہ اصرار نہیں کرتے ہیں, ڈٹ نہیں جاتے ہیں, جم نہیں جاتے ہیں. گناہ کبھی مومن کی عادت نہیں بن سکتا ہے. اگر کسی بندے کی گناہ اگر عادت بن گیا ہے تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میرے بھائیو, یہ گناہ ہے, اور گناہ کو اور آسانی سے آپ سمجھیے. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین, اگر کوئی شخص, سن لیجئے, اگر کوئی شخص استطاعت اور طاقت کے باوجود اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی کرے, کیا کہا میں نے؟ اگر کوئی انسان طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود اللہ کے کسی حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی کرے تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. طاقت ہے اس کے پاس, استطاعت ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر رہا, یہ گناہ ہے. اور جس کام سے منع کیا گیا تھا اس سے جان بوجھ کر
اس پر جان بوجھ کر عمل کرتا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ بھی گناہ ہے۔ نیکی، اللہ کا حکم، استطاعت اور طاقت ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو بھی گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو کرنے سے روکا ہے، جس سے منع کیا ہے، رک سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی گناہ ہے۔ یہ مختصر سا معنی آپ کو یاد رکھنے کے لیے، آپ کے ذہنوں میں رہے، اس لیے اس کو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی۔ گناہ کا وبال، گناہ کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے لیے اپنے کلام میں محفوظ رکھے، اور جن جن گناہوں کی وجہ سے پچھلی قومیں ہلاک ہوئیں، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، قرآن کو پڑھنے والی امت، قرآن کو سمجھنے والی امت، قرآن کو دوسروں تک پہنچانے والی امت گناہوں سے محفوظ رہے۔ کیوں رکھا اللہ نے سنبھال کے ان واقعات؟ کیوں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے واقعات کو؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جتنی بھی قوموں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا، کیا وجہ تھی؟ کیوں مٹایا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ان تمام کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مختلف عذاب بیان کیے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں پر پتھروں کی بارش کر دی، کچھ لوگوں کو ایک سخت آواز نے پکڑ لیا، کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ کو پانی میں غرق کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پکڑا تو ہم نے کس وجہ سے پکڑا؟ گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے، الگ الگ طرح کے عذاب ان پر اللہ نے نازل فرمائے، اور جن پر اللہ نے عذاب بھیجا پھر ان کو باقی نہیں رکھا۔ اگر کسی قوم کو اللہ نے خنزیر اور بندر بنایا، جیسے کہ بنی اسرائیل میں مشہور ہے، آپ بارہا سنتے ہیں، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ جس سے منع کرتے تھے اس سے خود نہیں رکتے تھے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، بنی اسرائیل پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی زبانوں سے لعنت ہوئی۔ کیوں لعنت ہوئی؟ سب سے بڑی وجہ ان کی کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ برائی کو دیکھ کر کے برائی کو روکتے نہیں تھے۔ کچھ دنوں تک روکتے تھے، بعد میں چلتا ہے، ہم نوالا ہم پیالہ، ہاں کچھ تم ہماری سن لو، کچھ ہم تمہاری سن لیں گے۔ تھوڑے دنوں تک بولتے رہے، روکتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ قوم پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو قوم کے علماء ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، کھانے پینے لگے۔ اللہ نے بعض کے دلوں کو بعض کے دلوں کی طرح کر دیا۔ تو اللہ نے اگر کسی قوم پر عذاب نازل کیا تو پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ نہ کہا جائے کہ آج کے بندر وہی ہیں۔ ڈارون صاحب کا نظریہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، تو آج یہ ترقی کیوں رک گئی ہے ڈارون صاحب؟ ہاں آج تو بہت زیادہ ترقی کا دور ہے، آج تو کلوننگ بیبی پیدا ہو رہی ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا ہو رہی ہے۔ تو آج کے بندر ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ انسان پہلے بندر تھا۔ اللہ نے جس کو بھی عذاب میں مبتلا کیا اس کو پھر باقی نہیں رکھا۔ ہم باقی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایک ساتھ مت ہلاک کرنا۔ تو میرے بھائیوں، گناہ، نافرمانی، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، اور اللہ نے مختلف عذاب بیان کیے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کچھ لوگوں پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ لوگوں کو بہت بڑی چنگھاڑ نے آ لیا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ لوگوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ہم نے کچھ لوگوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ نے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا ہے، اللہ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ وضاحت اپنے کلام کے اندر کر دی. مختلف قوموں کے واقعات کو محفوظ فرما کر قوم نوح کو اللہ نے غرق کر دیا. قوم ہود پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 رات اور 8 دن تک تیز ہوا بھیجی. یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا. اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے چنگھاڑ کا عذاب بھیجا اور چنگھاڑ نے ان کو آ دبوچا. قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت عذاب دیا کہ پوری بستی پلٹ کر رکھ دی گئی. پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھایا فرشتوں نے اپنے پروں پر، اور پھر پوری بستی کو اوپر سے نیچے پلٹ دیا گیا، اور پھر ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کنکریلے پتھروں کی بارش فرمائی. اسی طرح دوسری قوموں کے عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اپنے کلام میں. اور امت مسلمہ کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ بڑا عذاب آنے کے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں میں تم کو گرفتار کریں. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے، ہے نا، کبھی سونامی آ رہی ہے، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ جھٹکے کیوں دے رہا ہے؟ ہاں، کیوں جھٹکے دے رہا اللہ تعالیٰ؟ اے موج بلا ان پر بھی ذرا 2-4 تھپیڑے ہلکے سے. ہاں، اے موج بلا ان پر بھی ذرا 2-4 تھپیڑے ہلکے سے. کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں. وہاں آیا ہے، یہاں تھوڑی آیا ہے. اے موج بلا ان پر بھی ذرا 2-4 تھپیڑے ہلکے سے. یہ جو ہلکا ہلکا معاملہ لگ رہا ہے یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم پلٹ جائیں، رجوع ہو جائیں. اللہ نے فرمایا وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. کیا یہ نہیں دیکھتے اس بات کو کہ سال میں 1 بار یا 2 بار ان پر آزمائش آتی ہے؟ وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ. 1 بار یا 2 بار ان پر آزمائشیں آتی ہیں سال میں، اس کے بعد بھی ان کا کیا حال ہے؟ اس کے بعد بھی یہ توبہ نہیں کرتے. وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے ہیں. تو یہ واقعات پچھلی قوموں کے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے کہ اس امت کے لیے اس میں تنبیہ ہے، آگاہی ہے کہ جن گناہوں کی وجہ سے وہ برباد کر دیے گئے تم ان گناہوں سے بچنا. لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، الگ الگ وقتوں میں الگ الگ قوموں نے جو گناہ کیے اور جن پر گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے، آج اس امت میں وہ سارے گناہ موجود ہیں. وہ سارے گناہ موجود ہیں. آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کی قوم غرق کیوں ہوئی؟ کیا وہ گناہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ ہاں، شعیب علیہ السلام کی قوم کو کیوں اللہ نے برباد کیا؟ کیا وہ گناہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت معاملہ کیا، کیا وہ معاملات آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو آج اس امت میں موجود نہ ہو؟ لیکن بچے ہوئے کیوں ہیں؟ ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ میری امت کو ایک ساتھ مت ہلاک. گناہوں کے اثرات میرے بھائیوں، جب اس کی شروعات ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے انسان کے خود جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو سیدھا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. دل کیا ہے؟ ایک پمپنگ مشین ہے نا، باڈی کنٹرولر ہے، دیٹس آل، ہے کہ نہیں؟ دل کیا ہے؟ ایک باڈی کنٹرولر ہے بس. کیا ہے دل بھائی؟ اٹیک آیا، ختم ہو گیا، بس وہی ذرا دل کے اندر جو بلاکس ہو جاتے ہیں نسوں کے اندر، اس کی فکر کرنے کا، کولیسٹرول کم کرنے کا، تھوڑا چکنا مکنا نہیں کھانے کا. دل کا احتیاط بس اسی طرح نا. دل سارے خیر کا منبع ہے میرے بھائیو. دل، ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ ایمان کا مقام، یقین کا مقام کیا ہے؟
ہاں، محبت کا مقام کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے امید رکھتے ہو، کون سا مقام ہے امید کا؟ ہاں، لوگوں نے دل کو کیا سمجھا ہے؟ بس ایک باڈی کنٹرولر ہے، ایک پمپ ہے، جبکہ دل ہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے تو دل دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ہاں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اگر صورت کو دیکھتا تو بلال کو کامیابی نہیں ملتی، جسم کو دیکھتا تو کمزور صحابہ کامیاب نہیں ہوتے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ پہلی حدیث لائے ہیں، سب کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ، انما الاعمال بالنیات۔ ہاں، نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا محل کیا ہے؟ نہیں، زبان ہے۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے، دائیں عبداللہ کے بائیں عبد الرحمن کے، مسجد البر میں امام محمد شفیع کے پیچھے، شفیع اللہ صاحب کے پیچھے۔ ہاں، اچھا ہے، نام لینے کی تکلیف نہیں بیان کی گئی ہے، ورنہ جا کر کے امام صاحب واٹ از یور نیم پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ نیت کا محل میرے بھائیوں دل ہے۔ سارے خیر کا منبع آپ دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو دل کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ قربانی کرتے ہو تو اللہ کیا دیکھتا ہے؟ ان اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ تک تمہارے خون اور گوشت نہیں پہنچتے۔ لن ینال اللہ لحومها، گوشت نہیں پہنچتے، ولا دماؤها، خون نہیں پہنچتے، کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کا محل دل ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ تو یہ دل صرف یہ نہیں ہے بھائی کہ بھائی اٹیک سے اس کو بچاؤ، کولیسٹرول سے بچاؤ، بلاکیج سے بچاؤ۔ دل سارے خیر کا منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی نظر ہے بندے کے دل پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں کیا ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، مال بھی کام نہیں۔ کیا کام آئے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ تعالیٰ کسی کو قلب سلیم، سلامتی والا دل، شرک سے، خرافات سے، غیروں کی امیدوں سے، دوسروں کی محبتوں سے پاک دل اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ڈائریکٹ اٹیک کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارا جسم صحیح ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، معلوم کر لو، وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل نے جب خطا پر خطا کی تو کیا حال ہوا ان کا؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا انکار، کتاب کا انکار، نبی کا انکار، معجزات دیکھنے کے بعد انکار، من و سلوہ اترنے کے بعد انکار، ہے نا؟ یہاں تک انکار کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، موسیٰ تم پر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے۔ اور من و سلوہ اتر رہا ہے فری میں، بالکل ریڈی میڈ فوڈ، اس کے باوجود تنگ ہو گئے موسیٰ۔ فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وصلها، ہم کو تو مسور چاہیے، ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، ہاں، اور یہ سب زمین کی چیزیں چاہیے، کیا اوپر سے اتر رہا؟ آج ہم لوگوں کے لیے اترتا تو کتنا ٹینشن ہی نہیں ہوتا نا، کچھ نو ٹینشن نو ڈپریشن، کتنا آرام سے عبادت کرتے ہے نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہی سب دیکھ کر تو کہا تھا کہ میری امت کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا، آپ کی امت نہیں بڑھ پائے گی، 50 مت لے کے جائیے، آپ کم کرائیے، ہاں،
تو کیا عرض کر رہا تھا، ان کے ساتھ کیا حال ہوا؟ مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ نے ایک حکم دیا تھا، ان تذبحوا بقرہ، ایک حکم دیا، یہ عمل کرو. کیا کرنا چاہیے تھا ہم کو؟ عمل کرنا چاہیے تھا. رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، دکھنے میں کیسی ہو، ہاں حل میں جوتی جاتی ہو کہ نہیں جوتی جاتی ہو، جوان ہو کہ بوڑھی ہو، سارے سوال کرتے گئے اور پھنستے گئے. آخر میں کیا ہوا؟ اس مسلسل انکار کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. سیدھا دیکھیے ڈائریکٹ معاملہ گناہ کا کہاں پہنچ رہا ہے. وہ جو خیر کا منبع ہے، وہ جو ایمان، یقین، امید، محبت کا مقام ہے، وہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ و نظر ہے، وہی بگڑ جاتا ہے گناہ کی وجہ سے. اس سے بڑی اور کیا برائی ہو سکتی ہے گناہ کی، بتائیے. ہاں اللہ نے فرمایا اس مسلسل انکار اور گناہ کی وجہ سے کیا ہوا؟ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. جبکہ پتھر تو اثر قبول کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سارے پتھر ایسے جن میں سے نہریں نکلتی ہیں. اور خود یہ لوگ پتھر کو دیکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر ہوتا تھا، موسیٰ کے عصا کا اثر قبول کرتا تھا وہ پتھر، دوسری لکڑیاں کتنی بھی مارو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس پر پڑتا تھا، وہ اثر قبول کر کے اس سے نہریں جاری ہوتی تھی، 12 چشمے پھوٹ پڑتے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر اثر قبول کر رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بہت سارے پتھر پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بہت سارے پتھر اللہ کی وجہ سے گر پڑتے ہیں. کہیں وہ پتھر تو نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا، جہنم کی آگ کو دہکانے والا اللہ تعالیٰ، کہیں ہم وہ پتھر تو نہیں ہے، اس خوف سے وہ گر پڑتے ہیں. لیکن تمہارے دلوں نے حق کا اثر قبول کرنا چھوڑ دیا. یہ میرے بھائیو اثر دیکھیے گناہ کا، گناہ کا اثر سیدھے کہاں پڑتا ہے؟ دل پر پڑتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے. جب بھی گناہ کیا بندے نے، گناہ جب بھی کیا، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے، جب وہ گناہ سے معافی مانگتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر بندے کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر ان کے دل ان کے گناہوں کی وجہ سے سخت ہو گئے. میرے بھائیو یہ ہے سب سے پہلا اثر گناہ کا. کہاں؟ جو خیر کا منبع ہے، جو ایمان اور یقین کا مقام ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہاں دل کے مطابق، دل میں کیا ہے، قلب سلیم لے کر آیا ہے کہ نہیں، یہ بگڑ جاتا ہے، یہ بگڑ جاتا ہے. اور قلب کو قلب اسی لیے کہتے بھی ہیں. قلب جو ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنے پلٹنے والی چیز. کبھی اس کی پوزیشن کچھ ہے، کبھی اس کی پوزیشن کچھ ہے. قلب کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے. وہ کبھی ایسی حالت میں، کبھی ایسی حالت میں، کبھی گناہوں پر مطمئن، کبھی نیکی پر مطمئن. اس لیے چونکہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں. میرے بھائیوں دیکھیے گناہوں کے سلسلے میں اگر اور کچھ نہ بیان کیا جائے، صرف دل کی ہی اصلاح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے. آج کے درس میں گناہوں کے دوسرے اثرات نہ بیان ہوتے ہوئے صرف یہی بات بیان ہو جائے کہ گناہ کا سیدھا اثر دل پر پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آج کے درس کے لیے یہی چیز کافی ہے انشاءاللہ. کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ پوائنٹس. پہلی چیز یہ کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور محبت موجود ہوتی ہے. ہر بندہ اللہ کی عظمت کو مانتا ہے، اللہ کی محبت ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے. لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ عظمت اور یہ محبت ختم ہو جاتی ہے.
وہ ڈر، وہ خوف اللہ تعالیٰ کا، وہ محبت جو اس کے دل میں ہوتی ہے مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف اس کے دل میں تھا اس کی عظمت کی وجہ سے وہ خوف ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جری ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہوں میں اور آگے بڑھنے والا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں جو اللہ کی محبت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھار گناہ کرنے کے بعد انسان کے دل میں ندامت و شرمندگی اور اللہ تعالیٰ سے حیا کا خفیہ جذبہ ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے لیکن ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کرتا ہے، اور وہ غلطی کرنے کے بعد پچھتاتا ہے، اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن مستقل جو گناہ کرتا رہتا ہے اس کے اندر سے اس کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرنے کے بعد نادم و شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کو بخش دیا جائے گا، میری ساری امت کو معاف کر دیا جائے گا، مگر مجاہرون کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ چیز داخل ہے کہ بندہ رات کی تاریکی میں گناہ کرتا ہے اور اس حال میں رات بسر کرتا ہے کہ اس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان جا کر بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا، اور اللہ نے جو پردہ ڈالا تھا، اللہ نے جو چھپا دیا تھا اس کے گناہ کو، اس پردے کو، اس چادر کو چاک کر دیتا ہے۔ بتائیے، اللہ چاہتا تو رات میں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس کا گناہ؟ اللہ چاہے تو کیا بندوں کو معلوم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ کر رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے گناہ کو چھپا دیتا ہے۔ یا تو وہ جانتا ہے گناہ کو جس نے کیا ہے، یا جن کے ساتھ کیا ہے وہ جانتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن جو پردہ پوشی اللہ تعالیٰ نے کی تھی اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو گناہ کا مسلسل بجا لانا، گناہ کا مسلسل ارتکاب کرنا بندے کے دل سے شرمندگی، ندامت، اللہ کی عظمت اور حیا کا جو احساس اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں، مسلسل گناہ کرنا بندے کے دل کے اندر ٹیڑھ پیدا کرتا ہے، دل بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہم کو دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں تو ہماری حفاظت۔ مسلسل گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے، پھر حق کا اثر، خیر کا اثر، بھلائی کی باتوں کا اثر اس کے دل کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کچھ جنوں اور انسوں کو، کچھ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ وہ کون سے انسان اور کون سے جن ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں، دل ہے لیکن دل پر ان کے خیر کا اثر ہوتا نہیں، دل ہے لیکن دل ان کے پسیجتے نہیں اللہ کے خوف سے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے مگر وہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ حق دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے مگر وہ حق سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپائے ہیں، چار پیر کے جانوروں کی طرح ہیں، یہ انعام ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اس سے بھی زیادہ گم کردہ رہا ہے۔ جانور تو اللہ کا فرما بردار ہے، ہر جانور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، لیکن انسان ان سے بھی گم کردہ رہا ہے، یعنی وہ فرما بردار ہے، یہ فرما بردار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بات میرے بھائیوں، کچھ لوگ بڑے کیا کہنا چاہیے، لچھے دار بیانات، لمبی لمبی تقریریں، چوڑی چوڑے واعظ و نصیحتیں، واعظ اور نصیحت 2.5 گھنٹے تک نان سٹاپ، لیکن ان کی زندگی میں آپ جھانکیں، ان کے ساتھ سفر کریں، ان کے ساتھ کھائیں پئیں، ان کے ساتھ لین دین کریں تو پتہ چلے گا یہ کتنے بڑے مبلغ اور داعی ہیں۔ میرے بھائیوں، الفاظ کا اچھی طرح بیان کر لینا،
علم کا بہت زیادہ ہو جانا، الفاظ کا اچھی طرح بیان کر لینا، آیات اور حدیث کے اندر سے پوائنٹس نکال کر بیان کرنا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس پر اس کا عمل ہو۔ بڑے مولانا نان سٹاپ 2.5 گھنٹے تک تھکتے نہیں، ہاں، بولتے چلے جاتے ہیں، ادھر سے پوائنٹ لا رہے ہیں، ادھر سے پوائنٹ لا رہے ہیں، آیتوں سے استدلال، حدیثوں سے استدلال، سبحان اللہ۔ لیکن سفر کیجئے ساتھ میں تو نماز غائب ہے، ہاں، زندگی میں جھانکیے تو نبی کی سنتوں کی مخالفت ہے۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ کو کسی کو دیکھنا ہے کوئی کتنا دیندار ہے تو اس کی شادی میں جائیے، ہاں، پورا معلوم پڑ جائے گا کتنا بڑا پابند ہے کتاب و سنت کا۔ ڈیکوریشن دیکھو، کھانا دیکھو، کپڑے دیکھو، بے پردگی بے حیائی دیکھو، ویڈیوگرافی دیکھو، ہاں، ساری دینداری ظاہر ہو جائے گی۔ مولوی صاحب اسٹیج پر تو 2.5 گھنٹے تک نان سٹاپ بولتے ہیں، سب کو اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن اسٹیج سے اترنے کے بعد خود کتنا ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو یعنی لفظوں کو پڑھ لینا، مفہوم کو سمجھ لینا، یہ صحیح علم نہیں ہے۔ علم کی کثرت اصل ہے کیا بھائی؟ علم کی زیادتی اصل ہے کیا؟ سب سے زیادہ علم کس کو تھا؟ ابھی بیان ہوا اس کا آپ کے سامنے، ابلیس سب سے بڑا مولوی تھا، مولوی فرشتوں کا جنت میں عزازیل، حکم خدا نہ مانا تو وہ ہو گیا ذلیل، لعنت کا تو حق نے گلے میں پنا دیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنا علم تھا اس کو، لیکن علم کا کسی کے پاس کثرت میں ہو جانا، بہت بڑے مولانا ہیں، مفتی دورہ ہیں، علامۃ الدہر ہیں، بہت سارے القاب ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کسی ٹھٹھرتی رات میں دروازہ ٹھوکے جا کر کے کون؟ مولانا، علامہ، حافظ، قاری، یہ وہ 7 القاب بیان کرے۔ بھائی 7 آدمی کو سونے کے یہاں جگہ نہیں ہے، یہاں 1 آدمی کے لیے جگہ ہے، 7 آدمی لے کے آئے ہو آپ ساتھ میں، اتنے القابات لگے ہوئے حضرت کے ساتھ میں، لیکن اثر خود کی زندگی میں کچھ نہیں۔ تو علم کی کثرت اور علم کی بہتات اصل نہیں ہے میرے بھائیوں، یا آدمی جو ہے باریکیاں بیان کرے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ لفظوں کو پڑھ لیتا ہو، اس کے معنی بیان کرنے میں بڑے لطیف نکتے، باریک نکتے بیان کرتا ہو، لیکن گناہوں کا رسیا ہو۔ علم اصل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو علم عطا کرے گا۔ داعی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، لوگوں کے مال پر اس کی نظر نہ ہو، پہلے سے اس کا ریٹ فکس نہ ہو، انبیاء کی طرح دعوت دینے والا ہو۔ ما اسألکم علیہ من اجر اجریہ الا علی رب العالمین، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، ہمارا بدلہ تو ہم اللہ سے لیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اسی لیے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو، نفع دینے والا علم نہ ہو، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور آدمی اصل نفع کیا؟ خود کو ہی نفع نہیں پہنچ رہا ہے، چراغ تو جل رہا ہے لیکن اس کے نیچے اندھیرا ہے، دنیا میں جا کر کے لوگوں کو تقویٰ طہارت سکھا رہا ہے لیکن خود اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح ظاہر میں انسان سمجھتا ہے کہ سکون و آرام مال و دولت میں ہے اور دنیا کی آسائشوں میں ہے، حالانکہ اصل چین سکون کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آدمی سوچتا ہے میرا گھر ایسا ہو جائے، میرا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اونچا ہو جائے، ہاں، زندگی کا معیار میرا اونچا ہو جائے، اس میں آدمی سکون ڈھونڈتا ہے۔ اصل سکون کہاں ہے؟ اصل سکون اللہ کی فرما برداری میں ہے، گناہوں سے بچنے میں ہے، اصل سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں یقیناً دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ خاص چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ایک دو چیز یہ کہ آدمی جب گناہ میں مسلسل پڑا رہتا ہے تو پھر گناہوں کی کراہیت دل سے ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ نے بھیجا تھا روکنے کے لیے۔ ہم کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن جب گناہ خود کرتا جاتا ہے تو گناہ کی جو برائی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے دل سے، دل میں گناہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ کے بجائے
ہاں کہ جب تم برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے منع کرو، یا تو دل سے برا جانو، پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ نہ ہاتھ سے روکنے والا ہوتا ہے، نہ زبان سے منع کرنے والا ہوتا ہے، اور دل سے بھی برا نہیں جانتا، بلکہ وہاں بیٹھا رہتا ہے گناہ کے درمیان اور کہتا ہے ارے دل سے برا جان رہے نا ہم تو دل سے برا جان رہے ہیں۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ نہیں کہ برائی کے سامنے آپ بیٹھے رہیں، بلکہ آپ برائی سے دور ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے گناہوں کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیے دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اور پھر برزخی زندگی میں اس کے کیا اثرات آتے ہیں۔ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، قبر سے ہی گناہوں کا جو وبال ہے وہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حشر میں جو میدان محشر میں جو اس کا حال ہوگا، پل صراط پہ سے گزرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، اور جنت جہنم، یہ سارے معاملات جہنم کے جو عذاب وغیرہ کے ہیں، یہ سب تو بعد کے ہیں میرے بھائیو۔ یہ سارا وبال ہے گناہوں کا، یہ اثرات ہے گناہوں کے جو دنیا میں انسان کے خود کے جسم پر پڑتے ہیں، اس کے دل پر پڑتے ہیں، اس کے آپس میں آس پاس سراؤنڈنگ اور ماحول پر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ برزخ اور آخرت میں بھی اس کا اثر باقی رہے گا۔ اس لیے گناہوں کی سنگینی کو ہم سمجھیں، اور گناہوں کی جو ہے برائی کو ہم سمجھیں، اور برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں آگے بڑھائے، اور گناہوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی اور موقع پر ہم جمع ہوں گے انشاءاللہ، تو گناہوں کے برزخی اور یا اخروی جو نقصانات ہیں انشاءاللہ اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ بلکہ آپ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہت سارے جانور اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنے گھونسلوں میں، اپنے اپنے مقامات پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ بتائیے، ایک گندی جگہ پر رہنے والا کیڑا ابن آدم کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ ابن آدم کے گناہوں کے اثر کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی جو بارش نہیں برستی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عذاب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، تو یہ جانور اپنے مقام پر جو مر رہے ہیں، یہ جانور انسانوں پہ لعنت کرتے ہیں کہ ابن آدم پر اللہ کی لعنت ہو، اس کے گناہوں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو معصوم جو گناہوں سے مبرہ ہیں، وہ ہم گناہگاروں پر لعنت کرتے ہیں جب گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، فرما برداری میں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ رکھے اللہ ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، موت دے دے خیر والی موت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔